السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے انتہائی واجب الاحترام حضرات سامعین محترم، 12ویں پارے کے دو حصے ہیں، سورہ ہود مکمل اور سورہ یوسف کا ابتدائی حصہ۔ سورہ ہود کی پہلی 5 آیات 11ویں پارے میں ہیں اور بقیہ سورہ ہود مکمل 12ویں پارے میں ہیں۔ سورہ ہود مکی صورت ہے، 123 آیات ہیں اور 10 رکوع ہیں۔ مکی صورتوں میں عموماً 3 مضامین کو بیان کیا جاتا ہے: توحید، رسالت، قیامت۔ یہاں پر ان 3 مضامین کے ساتھ قرآن کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے، اور قرآن کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے بتلایا گیا ہے کہ قرآن یہ آیات کے اعتبار سے، مضامین کے اعتبار سے، معانی کے اعتبار سے محکم کتاب ہے، کیونکہ اس کی تشریح، اس کی تفصیل اس ذات نے کی ہے جو حکیم بھی ہے اور خبیر بھی ہے۔ پھر قرآن نے منکرین کو 3 چیلنج دیے تھے، ان میں سے ایک چیلنج یہاں پر ذکر کیا کہ اگر یہ انسانی کاوش یا انسانی خود ساختہ کتاب ہے تو تم اس قرآن جیسی 10 صورتیں لے کر آؤ۔ چنانچہ منکرین اس سے عاجز رہے، اور آج 1400 صدیاں گزرنے کے باوجود کوئی شخص بھی قرآن جیسی 10 صورتیں تو کیا 1 صورت بھی نہیں لا سکا۔ پھر توحید کا ذکر ہے کہ اللہ رب العزت نے توحید کے دلائل دیے ہیں کہ سارے انسانوں، ساری مخلوق کو رزق دینے والا کون ہے، انسانوں کو، چوپایوں کو، چرند پرند کو، حشرات کو، مچھلیوں کو رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ تمام آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ پھر رسالت کا تذکرہ ہے، اور رسالت کے اس بات کے لیے 7 انبیاء علیہم السلام کے واقعات کو بیان کیا گیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ماننے والوں کو کشتی میں سوار کیا، باقی سب کو غرق کر دیا۔ حضرت ہود علیہ السلام کے ماننے والے بچ گئے، باقیوں پر باد صرصر کی صورت میں عذاب نازل کیا گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کی فرمائش پر پہاڑ سے اونٹنی نکالی، اور انہوں نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا، جس کی وجہ سے ان پر اللہ رب العزت کا عذاب آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے کے عالم میں حضرت اسحاق علیہ السلام جیسا بیٹا عطا کیا، اور ان سے حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان سے حضرت یوسف علیہ السلام ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی سب سے بڑی بیماری یہ تھی کہ مرد سے بدفعلی کیا کرتے تھے۔ سمجھانے کے باوجود جب نہ سمجھے تو اللہ رب العزت کا ان پر عذاب آیا، اور اس بستی کو زمین سے اٹھا کر الٹ دیا اور پتھروں کا عذاب آیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ناپ تول میں کمی کیا کرتی تھی، جنہوں نے نبی کی بات مانی وہ بچ گئے، باقیوں پر اللہ رب العزت کا عذاب آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دعوت دی، اس نے آپ کو جھٹلایا اور خدائی کا دعویٰ کیا، تو فرعون اور اس کے ماننے والے سب اللہ رب العزت کے عذاب میں غرق ہو گئے، ہلاک ہو گئے۔ یہ انبیاء علیہ السلام کے جو واقعات بیان کیے جاتے ہیں، یہ اس وجہ سے تاکہ امت مسلمہ ان واقعات سے عبرت اور نصیحت حاصل کر سکے، اور اس لیے کہ آپ علیہ السلام کو استقامت کا حکم دیا گیا، اور در حقیقت یہ امت کو استقامت کا حکم دیا گیا تھا۔ استقامت بہت مشکل چیز ہے جو اللہ کے خاص بندوں کو ہی حاصل ہوتی ہے، اور استقامت کا مطلب یہ ہے کہ زندگی ان طور طریقوں پر گزاری جائے جن پر گزارنے کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے۔ قیامت کا تذکرہ ہے کہ قیامت کے روز 2 قسم کے انسان ہوں گے، نیک بخت ہوں گے، بدبخت ہوں گے۔ نیک بختوں کے لیے جنت میں بے شمار نعمتیں ہیں، اور بدبختوں کے لیے جہنم ہے۔
پھر سورہ یوسف کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ یوسف مکی صورت ہے، 111 آیات ہیں اور 12 رکوع ہے۔ سورہ یوسف کا کچھ حصہ 12ویں سپارے میں ہے اور کچھ 13ویں سپارے میں ہے۔ تو میں ان کا قصہ تفصیل کے ساتھ مکمل تو نہیں عرض کروں گا، البتہ اس قصے کا خلاصہ ذکر کروں گا۔ چونکہ قرآن میں تمام انبیاء علیہ السلام کے قصے بکھرے ہوئے ہیں، تو وہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کا نام تو ملتا ہے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ نہیں ہے۔ تو سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ ان کا قصہ کچھ یوں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان میں سب سے حسین، سب سے باکمال، سب سے نیک سیرت، سب سے نیک صورت حضرت یوسف علیہ السلام تھے، جس کی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام آپ سے بہت محبت کیا کرتے تھے۔ ایک رات آپ نے خواب دیکھا کہ مجھے 11 ستارے، چاند اور سورج سجدہ کر رہے ہیں۔ آپ نے خواب اپنے والد صاحب کے سامنے بیان کیا، اور آپ کے والد نے یہ خواب اپنے بھائیوں کو بتانے سے منع کیا۔ آپ کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ زیادہ محبت کی وجہ سے دوسرے بھائی آپ کے ساتھ حسد کرنے لگے۔ ایک روز تفریح کا بہانہ بنا کر حضرت یوسف علیہ السلام کو جنگل میں لے گئے اور ایک کنویں میں پھینک دیا۔ ایک قافلے کا وہاں سے گزر ہوا تو انہوں نے پانی لینے کی غرض سے کنویں میں ڈول ڈالا، تو حضرت یوسف علیہ السلام اس ڈول میں بیٹھ کر اوپر آ گئے۔ قافلے والوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں فروخت کر دیا۔ عزیز مصر نے آپ علیہ السلام کو خریدا، اور آپ علیہ السلام نے اس کے ہاں پرورش پائی۔ جوانی میں عزیز مصر کی بیوی آپ کے حسن کی وجہ سے آپ پر فریفتہ ہو گئی اور آپ کو برائی کی دعوت دی۔ آپ علیہ السلام نے اس کی دعوت کو ٹھکرا دیا۔ عزیز مصر نے اپنی بدنامی چھپانے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا۔ وہاں پر بھی آپ نے دعوت کا سلسلہ جاری رکھا اور قیدی آپ کی عزت کرنے لگے۔ بادشاہ وقت کو خواب کی تعبیر اور تدبیر بتانے کی وجہ سے آپ اس کی نظروں میں جج گئے۔ انہوں نے آپ کو اپنی مملکت کا خود مختار وزیر خزانے کا وزیر، تجارت کا وزیر بنا دیا۔ تو قحط کی وجہ سے آپ کے بھائی آپ کے پاس غلہ حاصل کرنے کی غرض سے آئے، تو 2 ملاقاتوں کے بعد آپ نے انہیں بتایا کہ میں آپ کا بھائی یوسف ہوں۔ پھر آپ کے والد صاحب اور آپ کا خاندان مصر میں آ کر آباد ہو گیا۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصہ ہے کہ کیسے ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینکا، وہاں سے مصر کے بازار میں فروخت ہوئے، عزیز مصر کے ہاں پرورش پائی، پھر جیل میں گئے۔ بادشاہ وقت نے ان کو صحیح خواب کی تدبیر اور تعبیر بتانے کی وجہ سے وہاں سے نکالا، اپنی مملکت کا وزیر خزانہ بنا دیا، تجارت کا وزیر بنا دیا، اور سارے اختیار آپ کے سپرد کر دیے۔ پھر آپ کے بھائی آپ کے پاس غلے کے لیے آئے اور آپ نے ان کو غلہ دے دیا اور ان کو بتلا دیا۔ پھر آپ کے والد صاحب بھی آپ کے پاس مصر میں آ کر رہنے لگے۔ اس واقعے سے ہمیں کیا درس ملتا ہے؟ اس واقعے سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ مصیبت کے بعد راحت ہے۔ حسد خوفناک بیماری ہے۔ اچھے اخلاق ہر جگہ کام آتے ہیں۔ نامحرم عورت اور مرد کا اختلاط تنہائی میں نہیں ہونا چاہیے۔ پاک دامنی تمام بھلائیوں کا سرچشمہ ہے۔ ایمان کی برکت سے مصیبت آسان ہو جاتی ہے۔ داعی جیل میں بھی دعوت دیتا ہے۔ مواضع تہمت سے بچنا چاہیے۔ جو حق پر تھا اس کی سب نے شہادت دی۔ اللہ رب العزت نے خود حضرت یوسف علیہ السلام نے، عزیز مصر کی بیوی نے، عورتوں نے، عزیز مصر کے خاندان کے ایک فرد نے۔ یہ تھا 12ویں پارے کا خلاصہ، کہ جس میں
دو حصے تھے، ایک سورہ ہود کا حصہ تھا، ایک سورہ یوسف کا حصہ تھا۔ اللہ رب العزت جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اہل حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے اور باطل کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔